الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ترمذی شریف کا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ کل تک 6-7 حدیثیں جو ہے وہ جن کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج میں حدیث نمبر 8 بیان کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں اپنے سننے والے دیکھنے والے تمام لوگوں کا مشکور ہوں۔ الحمدللہ 300 سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے ہیں میرے چینل کے، اور درس حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ کل سے شروع کیا ہے، آج دوسرا دن ہے، اور درس قرآن کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کافی تقریباً 2 ماہ سے جاری و ساری ہے۔ تو الحمدللہ یہ تیسرا مہینہ تقریباً چل رہا ہے جو کہ درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کے 5 پارے اور 4 پارے اور آدھا پارے یعنی 4.5 پارے ہو چکے ہیں۔ آئیے حدیث پاک کی طرف چلتا ہوں۔ پیشاب اور پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنے کی ممانعت، یہ حدیث پاک اس میں حدیث نمبر 8 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، پاخانہ کرتے ہوئے اور نہ ہی پیشاب کرتے ہو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ یعنی کہ کرو، مشرق یا مغرب کی طرف۔ تو حضرات گرامی قدر یعنی مدینے کی طرف یہ رخ کرنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ بھی کرنے کا حکم نہیں ہے، پیٹھ بھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس حدیث میں یہ بات موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے کی رخصت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جہاں تک رخ کرنے کا تعلق ہے تو اس کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک صحرا میں یا بیت الخلاء کے اندر قبلہ کی طرف رخ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مختلف ائمہ کرام کے اپنی تجزیات ہیں، اور اپنے ہی اپنا تجزیہ بیان کیا ہے، اور اپنی کیفیات کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث نمبر جو 8 ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قبلہ کی طرف جو ہے پیشاب کرتے ہوئے پیخانہ کرتے وقت منہ بھی نہیں کرنا چاہیے، رخ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 9۔ اس بارے میں کہ رخصت ہونے کے حوالے سے جو کچھ منقول ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا تھا کہ ہم پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کریں۔ آپ کے وصال سے 1 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ یہ ایک حدیث ملتی ہے، لیکن یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جابر کی یہ حدیث اس باب میں حسن غریب ہے۔ اب اس کو ہم حوالہ نہیں، صحیح حدیث کو ہم حوالہ بنا سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر اعمال کی بات آتی ہے تو جوش دلانے کے لیے آپ غریب حدیث کو، ضعیف حدیث کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اس طرح کے معاملات ممانعت کا تذکرہ ہے تو وہاں پر ہم صحیح حدیثوں کو پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔
اگلی حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قتادہ کا یہ بیان نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تیسرے نمبر پہ یعنی حدیث نمبر 11 حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی پیٹھ چونکہ خانہ کعبہ کی طرف تھی۔ تو یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ بہرحال استقبال قبلہ اس حوالے سے حضرت امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے کہ 4 دیواری میں استقبال اور استداد بار دونوں جائز ہیں جبکہ صحرا میں ناجائز ہیں، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تخصیص کرتے ہوئے دوسری روایت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں قولی اور فعلی حدیث میں تعارض پیدا ہو جائے تو فعلی حدیث قوی ہونے کے سبب قابل ترجیح ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ باہر کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سلسلے میں 4 اقوال ہیں۔ استقبال دونوں مطلقاً مکروہ تنزیہی، یعنی مطلقاً سے مراد 4 دیواری اور صحرا ہیں، اور فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس پر ہی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دیگر باقی چیزوں کی طرف ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے۔ لہٰذا قبلے کی طرف پیچھ کرنا بھی منع ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنا بھی منع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔